بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. جیسا کہ ہماری تفسیر کل سورہ قمر آیت نمبر 8 تک ہو چکی تھی، لیکن اس میں ایک جو مسئلہ جو لوگوں کو تھوڑا کنفیوز ہوا وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ خش عن ابصارهم، کافر حشر کے میدان میں ذلیل کے مارے اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں جو ہے نا جھکی ہوئی ہوں گی. اور اللہ نے فرمایا کہ یخرجون، لوگ نکلیں گے من الاجداث، قبر سے. لوگ جب قبر سے نکلیں گے کأنہم، گویا کہ تمام لوگ جرات ایک کیڑا ہے، اسے ٹڈی بولتے ہیں. جرات جو ٹڈی ہے وہ جو ہے نا ہمیشہ وہ ایک کیڑا ہوتا ہے ٹڈی اتنا، لیکن وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں، جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. جراد منتشر پہلا ہوا، یعنی کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو اس کی دو قسم ہیں. پہلے جو لوگ جو ہے نا ادھر ادھر ہوں گے، ان کو معلوم نہیں کہاں جانا ہے، بعض ادھر ہوں گے، بعض ادھر ہوں گے، بعض ادھر ہوں گے. جیسا کہ اللہ نے سورہ قاریہ میں فرماتی ہیں کہ کل فراش المبثوث، فراش کا مطلب جو چھوٹا چھوٹا کیڑا، آپ جنگل وغیرہ جائیں گے، کھیت وغیرہ، وہاں چھوٹے چھوٹے کیڑے ادھر 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 بیٹھا رہتے، اسے بولتے ہیں کہ فراش. یعنی کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے ان کو کہاں جانا معلوم نہیں، ادھر ہوں گے، ادھر ہوں گے، ادھر ہوں گے، ادھر ہوں گے. لیکن بعد میں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو یہاں جانا ہے، تو اس کے بعد تمام لوگ جم کر جو ہے نا جماعت کی شکل میں حشر کے میدان کی طرف نکلیں گے. جس طرح ٹڈی جو ہے نا ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے نا 100-200 جماعت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہی جو ہے نا، یعنی کہ شروع میں فراش کی طرح، یعنی کہ کیڑے کی طرح ادھر ادھر ہوں گے ہم لوگ. پھر بعد میں ہم کو بتایا جائے گا کہ آپ کو ادھر جانا ہے، تو تمام لوگ جماعت کی شکل میں جو ہے نا حشر کے میدان کی طرف جو ہے نا نکلیں گے. دیکھیے اس کے بعد آج ہماری جو تفسیر ہے آیت نمبر 9 سے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مکے والے آپ وسلم کو جھٹلائے، آپ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس سے پہلے کئی لوگ ہیں جو نبی پر ایمان نہیں لائے. جیسا کہ اس کی ایک مثال، لوگوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا. نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا، ایمان نہیں لایا. الٹا کیا بولے کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ پاگل ہیں، اور نوح علیہ السلام کو جو ہے نا قتل کی دھمکی دیے. یعنی کہ جس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لوگ انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اس طرح اس سے پہلے والے قوم میں جو انبیاء کرتے ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا جھٹلایا اور طرح طرح کی گالیاں جو ہے نا دیا کرتے تھے. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا، دیکھیے کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی جھٹلایا. ہاں، فکذبوا، جھٹلایا، عبدنا، ہمارے بندے کو، یعنی کہ بندہ مطلب نوح علیہ السلام. یا اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وقالوا، اور کہے، کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم والے کہے مجنون ہے، یعنی کہ یہ نوح مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس طرح بولتے تھے قوم والے. وازدجر، وازدجر کا مطلب قتل کی دھمکی دینا، گالیاں دینا، ستانا، وہ وازدجر ہے. یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم والے نوح علیہ السلام کو مجنون، پاگل بولتے تھے، اور ساتھ میں قتل کی دھمکی دیتے تھے. وازدجر، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو طرح طرح کے جو ہے تکلیفیں دیا کرتے تھے. یعنی کہ اس آیت کی یہ تو معلوم ہوا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تھے، اس طرح اس سے پہلے والے قوم والوں کو بھی جو ہے نا ان کے قوم والے جو ہے نا اپنے انبیاء کو جو ہے نا ستاتے تھے. لیکن یہاں جو بات جو ہم لوگوں کو سبق ہے، اگر آپ بھی صحیح دین کی دعوت دیں گے، لوگ آپ کو جو ہے نا طرح طرح کی گالیاں دیں گے. جیسا کہ امام صابودی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی توحید کی دعوت دے گا، لوگوں کو صحیح دین کی دعوت دے گا، لوگ اس کو گالیاں دیں گے، لوگ اس کو گالیاں دیں گے. تو وہی جو ہے نا یہاں بتایا گیا کہ جتنا لوگ حق بات بولیں گے، لوگ جو ہے نا اتنا ہی جو ہے نا ان کو گالیاں دیں گے، جس طرح انبیاء کو جو ہے نا لوگ گالیاں دیتے تھے. یعنی کہ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتی ہیں قوم والے. تو نوح علیہ السلام مجبوراً دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، تو میری مدد فرما. یعنی کہ نوح علیہ السلام 950 سال
دعوت دینے کے بعد دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا میری مدد فرما. وہی اللہ نے فرمایا فدعا، فا کا مطلب پس، دعا دعا کیے، ربہ اپنے رب سے، یعنی کہ نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتی ہیں. کیا دعا کرتی؟ انی بے شک میں مغلوب، یعنی کہ بے بس ہوں، مجبور ہوں. اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، فانتصر تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما. یعنی کہ زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے ہم اللہ ہی کی طرف جائیں گے. اللہ ہی جو ہے نا ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو. خاص طور پر اگر آپ دین کی دعوت دیں گے لوگ تکلیف دیں گے، ایسے وقت آپ اللہ ہی سے جو ہے نا رجوع کرنا ہے. وہی جو ہے نا یہاں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرے، لوگ اس کے بعد بھی جو ہے نا ایمان نہیں لائے، تو نوح علیہ السلام دعا کرتی ہیں کہ فدعا ربہ، نوح علیہ السلام دعا کرتی ہیں کہ انی مغلوب، اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، فانتصر تو مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما. تو اللہ کی مدد آ گئی. اچھا، بعض مفسرین نے کہا کہ نوح علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے نا اللہ سے دعا کیے تھے. بعض تفسیروں میں بات ہے کہ نوح علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیے تھے. تو اس طرح جو ہے نا جیسا کہ آپ دیکھیں گے حدیث میں، جب بھی آپ سے کوئی مصیبت آتی تو آپ سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اذا حزبہ امر صلی رکعتین، جب آپ سے کوئی ٹینشن ہوتا، کوئی مصیبت پہنچتا تو آپ سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نماز انسان کو سکون دیتا ہے. اس طرح جو ہے نا نوح علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے نا دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما. تو اللہ کی مدد کیسا آئی؟ اس پانی، اس کے بعد اللہ نے پورے قوم والوں کو جو ہے نا اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے. وہیں اللہ نے فرمایا کہ کیسا پانی آیا. معلوم ہے کہ پانی آ کے جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم والوں کو جو ہے نا ہلاک کر دیا. یہ پانی کیسا آیا؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ ففتحنا، فا کا مطلب پس، فتحنا کھولنا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کھول دیا. کیا کھول دیا؟ ابواب، دروازے. کون سے دروازے؟ السما، آسمان کے. یہ آسمان جو ہے نا اس کے پورے دروازے اللہ نے کھول دیا. آسمان کے پورے دروازے اللہ نے جو ہے نا کھول دیا. بماء منہمر، بماء مطلب پانی، منہمر بہت زیادہ. یعنی کہ جب نوح علیہ السلام دعا کیے تو اللہ نے آسمان کے پورے دروازے اللہ نے کھول دیا، پورے دروازے. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ بادل بھی نہیں تھا، بغیر بادل کے پانی جو ہے نا آسمان سے آنے لگی، بغیر بادل کے. اتنا زیادہ پانی، بماء منہمر، بہت زیادہ پانی. منہمر یعنی کہ بہت زیادہ پانی جو ہے نا آسمان سے جو ہے نا قوم نوح پر آنے لگا. تو یہ صرف آسمان سے پانی نہیں آیا، ایک ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی آیا، دوسرا وفجرنا، زمین بھی جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا پانی بن گیا. ایسا کہ چشمہ جیسا ہم بولتے ہیں، اب ریگستان وغیرہ جائیں گے وہاں چشمہ ہوتا ہے جس میں پانی آیا، نیچے زمین سے جو ہے نا پانی آتے رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا چشمہ ہوتا ہے. کھیت وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، کھیت وغیرہ میں آپ جائیں گے تو وہاں بھی چھوٹا چھوٹا چشمہ ہوتا ہے، وہاں سے پانی آتے رہتا ہے. یعنی کہ اللہ نے پورے زمین کو جو ہے نا چشمہ بنا دیا، یعنی کہ پورے زمین سے پانی ابلنے لگا. ایک ہوتا ہے کہ آسمان سے آنے لگا پانی، ایک ہے کہ زمین سے آنے لگا. وہی اللہ نے فرمایا وفجرنا، فجر مطلب پھاڑنا، ہم نے پھاڑ دیا کسے؟ الارض، زمین کو، عیونا، چشمے، پانی ابلنے لگے اس زمین سے بھی. یعنی کہ آسمان سے بھی پانی آنے لگا، زمین سے بھی پانی آنے لگا. اب آسمان سے اور زمین سے پانی آنے لگا تو دونوں پانی مل گیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فالتقا، فا کا مطلب پس، التقا ملنا، پس مل گیا، الماء پانی، یعنی کہ دونوں پانی مل گیا. آسمان سے جو پانی آئے گا وہ پانی بھی مل گیا، زمین سے جو پانی آئے وہ پانی بھی مل گیا. یعنی کہ بلکہ آسمان کے اللہ نے پورے دروازے کھول دیے، آسمان سے بھی پانی آنے لگے، زمین سے بھی جو ہے نا پانی آنے لگا. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ، یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی اس طرح کے جو ہے نا پانی نہیں آیا کرتا. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی آتا ہے، ہاں، لیکن آسمان اور زمین دونوں سے جو ہے نا پانی آ گیا تھا. اس وجہ سے قوم نوح کے پورے لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے، پورے کے پورے لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے. فالتقى الماء، دونوں آسمان کا پانی زمین کا پانی مل گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ علی امر قد قدر، علی امر یہ حکم تھا، قد قدر جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یعنی کہ تقدیر میں تھا. قوم نوح پر جو عذاب آنا یہ تقدیر میں تھا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ یہ قوم نوح پر جو عذاب آیا کر تھا، یہ عذاب آنے سے پہلے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ان کو ایسا عذاب آئے گا. ہر چیز تقدیر میں ہے، ہر چیز تقدیر میں ہے. کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، یعنی کہ پرسوں کیا ہونے والا ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، ہر چیز تقدیر میں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل شیء بقدر اللہ حتی العجز،
انسان جو سستی چھوڑتا ہے وہ بھی تقدیر میں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو قوم نوح پر جو عذاب آ کر تھا وہ بھی تقدیر میں جو ہے نا اللہ نے لکھ دیا تھا. اب کتنے دن یہ پانی جو ہے نا آسمان سے زمین سے آ رہا تھا؟ امام قرطبی جو ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ 40 دن تک زمین سے آسمان سے پانی ابلنے لگا یہاں تک کہ تمام کے تمام جو قوم نوح تھے تمام کے تمام جو ہے نا ہلاک ہو گئے. صرف 80 لوگ جو ہے نا بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں گئے تھے, یعنی کہ اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے. اللہ امر قد قدیر کا مطلب یہ چیز جو ہے نا تقدیر میں تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 13 میں جب پانی آیا تو نوح علیہ السلام کیسے بچے؟ اللہ نے پانی آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم کیا کرو, کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں, کشتی بنا کر جو ہے نا اس میں بیٹھ جاتی ہیں. جب پانی آتا ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَحَمَلْنَا, واو کا مطلب اور, حملنا ہم نے اٹھایا ان کو, یعنی کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا کس میں؟ علی ذات, ذات کا مطلب والا, الواح کا مطلب تختہ. تختہ مطلب کشتی کس سے بنتا ہے؟ تختے سے بنتا ہے, لکڑی سے بنتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا علی ذات الواح, ہم نے نوح کو اٹھا لیا علی ذات الواح, کشتی پر, لکڑی والے پہ, یعنی کہ کشتی میں. ذات الواح کا ترجمہ آپ کشتی کیجئے. ودسر, دسر بولتے ہیں میخ. اب معلوم ہے کہ ایک سے دو چیز جوائنٹ کرنے کے لیے میخ مارا جاتا ہے, اسے بولتے ہیں. یعنی کہ نوح علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ نے کشتی میں اٹھایا علی ذات الواح ودسر. اور یہ کشتی جب نوح علیہ السلام بنا رہے تھے ایک سے دو لگانے کے لیے جو ہے نا میخ یا کوئی بھی چیز جو ہے نا استعمال کرتے تھے. تو اس میں جو ہے کہ آسان جو ترجمہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جو ہے نا کشتی میں اٹھا لیا. اور نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ تھے جیسا کہ مشہور معلوم ہے. اب یہ کشتی جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو نا چلتی ہے, یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا تجری, یہ کشتی چل رہی تھی بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگرانی میں, یعنی کہ جب پانی آنے لگا تو اللہ کی نگرانی میں, یعنی کہ تجری چل رہی تھی بِأَعْيُنِنَا, اللہ کی نگرانی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کشتی جا رہا تھا اللہ کے حکم سے. اللہ نے اس کشتی کی حفاظت کی, حالانکہ آسمان سے بھی پانی زمین سے بھی پانی, پھر بھی اللہ نے اس کشتی کی حفاظت کی. تجری بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے کشتی جا رہی تھی. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا آنکھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو آنکھ بھی ہے, جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. لیکن یہ بِأَعْيُنِنَا کا مطلب اللہ نے اپنی حفاظت میں جو ہے نا اس کشتی کو جو ہے نا وہاں سے لے کر جاتے ہیں. اب پھر اللہ نے جو عذاب آ کر تھا قوم نوح پر, ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں کا بدلہ ہے, یہ کفر کا بدلہ, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اس وجہ سے جو ہے نا تمام لوگ پانی میں ڈوب گئے. جزا, یہ بدلہ ہے, یعنی کہ یہ پانی آسمان سے آنا زمین سے آنا یہ بدلہ ہے. لمن کان کفر, جس نے کفر کیا اس کا جو ہے نا یہ بدلہ ہے. یعنی کہ یا نوح علیہ السلام کا جو واقعہ جو بیان کیا گیا ہے, تو یہ تمام واقعے کے بعد جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کو تکلیف دی, پھر نوح علیہ السلام نے دعا کیا, اس دعا کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین پورا کا پورا جو ہے نا زمین سے پانی ابلنے لگا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام چیز جو ہے نا پہلے سے ہی تقدیر میں اللہ نے لکھ چکا تھا. جب پانی آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں اٹھا لیا. پھر جو ہے نا یہ کشتی اللہ کے حکم سے جا رہی تھی. اور یہ پانی کا جو عذاب تھا یہ کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا, اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ بدلا دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, وَلَقَدْ, اور تحقیق, ترکناہا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ترکناہا, ہا کا مطلب کشتی کو, ہم نے اس کشتی کو چھوڑ دیا. آیتن, نشانی. فہل من مدکر, فا کا مطلب پس, حل کون ہے, من مدکر, جو نصیحت حاصل کرے. کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کشتی کو چھوڑ دیا. اب کشتی کہاں تھی؟ اب تو نہیں ہے کشتی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کشتی کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, تاکہ جو بھی لوگ کفر کرے وہ کشتی کو دیکھ کر یاد کرے کہ جو ہے نا کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے پانی میں ڈبو دیا, یعنی کہ کشتی کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے نا نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے, کفر کا انجام کیا ہوتا ہے. ابھی کشتی, جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کشتی کو چھوڑ دیا, اب کشتی کہاں ہے؟ اب تو نہیں ہے. امام قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے جو بعد جو پہلی جو امت تھے انہوں نے کشتی کو دیکھا ہے, انہوں نے کشتی کو دیکھا ہے. اب یہ کشتی کہاں دیکھا تھا؟ تو امام قرطبی
امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہے عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام باقردی، با بے الف با قاف راقر دال یہ دی، باقردی، یہ ایک عراق میں ایک جگہ کا نام ہے. وہاں یہ کشتی جو ہے نا شروع میں پایا جاتا تھا، یعنی کہ جو نوح علیہ السلام کا جو پہلی جو امت تھے انہوں نے دیکھا ہے کشتی کو، انہوں نے اس کشتی کو دیکھا کرتے. نوح علیہ السلام کے بعد جو شروع میں جو لوگ تھے انہوں نے جو نا کشتی کو دیکھا. وہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، تحقیق ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آیتاً نشانی، اس کشتی کو اللہ نے چھوڑ دیا. یعنی کہ شروع لوگ جو ہے نا اس کشتی کو دیکھ کر جو ہے نا نصیحت حاصل کرتے تھے. دوسری جو تفسیر ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی کشتی جو ہے نا شپ، یہ لوگوں کو کیسا معلوم ہوا؟ نوح علیہ السلام، جو پہلے جو لوگ دیکھے تھے انہی لوگوں نے جو ہے نا وہاں سے کشتی بنانا شروع کیا. اب دنیا میں بڑے بڑے جو شپ جو آتے ہیں یہ تمام لوگ کس نے دیکھا؟ جو پہلی جو امت جو دیکھے کشتی کو، وہیں سے جو ہے نا یہ کشتی جو ہے نا چلا آ رہا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مدکر کا مطلب کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ، فا کا مطلب پس، کیف کیسا، کان عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ کیسا ہے میرا عذاب، کیسا اللہ نے ان کو عذاب دیا آسمان سے زمین سے، ونذر اور اللہ کا ڈرانا کیسا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ خود عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عذاب کیسا ہے، کیسا اللہ نے جو نا ان کو عذاب دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ اور تحقیق ہے، یسرنا ہم نے آسان کیا، قرآن کو، کس کے لیے؟ للذکر، جو نصیحت حاصل کرتا ہے، جو نصیحت حاصل کرتا ہے اس کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا. فا کا مطلب پس، حل کون ہے؟ من مدکر، جو نصیحت حاصل کرے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا. آسان کرنے کا مطلب تین معنی ہے. زبان میں پڑھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، دوسرا اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، ہر انسان آرام سے سمجھ سکتا ہے. آپ کو الفاظ کا معنی اگر معلوم بھی نہیں ہے تو اس آیت میں کیا بتا گیا آپ بس اتنا کافی ہے. یعنی کہ قرآن پڑھنے میں بھی آسان ہے، سمجھنے میں بھی آسان ہے، عمل کرنے میں بھی آسان ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو جو ہے نا آسان کیا. دیکھیے واقعی قرآن جو ہے نا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں گے قرآن آسان ہے، اس کی مثال ایک مفسرین جو دیتے ہیں، سمجھو کہ ہم لوگ جو ہے نا جیسا کہ بات جو زبان جو ہوتی ہے، کئی لوگوں کو انگلش نہیں آتی، سمجھے انگلش نہیں آتی، لیکن انگلش نہ آنے والے بھی جو لوگ جو ہے نا عربی نہیں آتی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن مجھے انگلش نہیں آتی تو میں انگلش نہیں پڑھ سکتا، لیکن دنیا کا ہر انسان جو ہے نا قرآن پڑھتا ہے، چاہے اسے زبان آئے نہ آئے، چاہے اس کی زبان کوئی بھی زبان کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا کئی زبان ہم کو نہیں آتی ہے، ہم اٹھا کر کھولیں گے پڑھیں گے تو ہم کو نہیں آئے گی کیونکہ ہم وہ زبان نہیں آتی. لیکن اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا کہ ہر انسان چاہے وہ اس کی زبان کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا. کئی لوگوں کو جو ہے نا اٹالی زبان نہیں آتی ہے، ہاں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ قرآن پڑھتا ہے. یعنی کہ دنیا میں آپ کئی ایسی زبان ہیں جس کو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہر انسان جو ہے نا ہر زبان والا قرآن کو بڑی آسانی سے جو ہے نا پڑھتا ہے. دوسری جو بات ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کو آسان کیا کہ اللہ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يَسَّرَهُ عَلَى لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ ما أحد أن يستطيع أن يتكلم بكلام الله. یعنی کہ اللہ نے اگر ہماری زبان پر قرآن کو آسان نہیں کیا ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے آسان کیا اسی وجہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں. اگر اللہ نے ہماری زبان کو آسان نہیں کیا ہوتا، اگر ہم قرآن کو اللہ نے نہیں سکھایا ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن پڑھنے سکھایا. اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہیں سکھاتا تھا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہماری زبان میں جو نا قرآن کو آسانی سے اللہ نے رکھ دیا. ہر انسان جو نا بڑی آسانی سے قرآن پڑھتا ہے. تو یہ قرآن بڑی عجیب چیز ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں آپ لکھیے ایک شخص جس کا نام حافظ القرآن معتوہ، اس کا نام ہی جو ہے نا معتوہ ہے، میم عین تا واو ہا، معتوہ، حافظ القرآن معتوہ، یوٹیوب میں لکھے.
ایک مصر کا ایک شخص ہے، اس کو آپ جو ہے نا قرآن کھولیے، اس کو بس اس کے سامنے پڑھیے انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، وہ بتائے گا کہ آیت نمبر کیا ہے، سورہ کتنا سورہ ہے اور پارواں کتنا ہے، پورا کا پورا بتائے گا، اور یہاں بتائے گا کہ یہ صفحہ میں ہے، یہ صفحہ میں، پورا پورا بتائے گا. اسے کوئی زبان نہیں آتی اسے قرآن کے علاوہ، یعنی کہ اسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، بس قرآن جو نا ایسا یاد ہے، یعنی کہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا. آپ کوئی بھی آیت اسے اٹھا کر پوچھیں گے، وہ بتائے گا کہ وہ کون سے صفحے میں ہے، وہ آیت نمبر کیا ہے، سورہ نمبر کیا ہے، پارہ نمبر کیا ہے. اب یوٹیوب میں لکھے حافظ القرآن معتوہ. یہ قرآن بڑا عجیب چیز ہے، یاد رکھے. تو اسی وجہ سے انسان قرآن سے ہمیشہ انسان دل لگائے. وہ جو دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کو رکھ دے. انسان ہمیشہ یہ دعا پڑھے. یعنی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، پس کون ہے نصیحت حاصل کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کذبت، اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہی کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے. قوم عاد یہ کہاں رہتے تھے؟ امام سعدی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں تفسیر میں یمن کا. یہ یمن میں ایک مشہور قبیلہ تھا، وہاں قوم عاد رہا کرتے تھے. یمن کا ایک مشہور قبیلہ جو نا وہاں جو نا قوم عاد رہا کرتے تھے. قوم عاد نے جو نا، قوم عاد کے پاس نبی کون بنے تھے؟ ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام قوم عاد پر نبی بن کر آ کر تھے، لیکن قوم عاد نے جو ہے نا ہود علیہ السلام کا انکار کیا. وہی کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا. فکیف، پس کیسا ہے، کان عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قوم عاد پر اللہ نے کیسا عذاب دیا وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. کیسا اللہ نے عذاب دیا؟ قوم عاد پر جو نا اللہ نے تیز ہوا چلائی، تیز ہوا چلائی، تو جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے نا وہاں سے ان کی وفات ہو گئی، تمام لوگوں کی. اب دیکھیے ترجمہ، انا، بے شک ہم، قوم عاد جب انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں تو اللہ نے ان پر ہوا بھیجتے ہیں. انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، کن پر؟ قوم عاد پر. ریح کا مطلب ہوا، ہم نے قوم عاد پر ہوا بھیجا. سر 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 سرن کا جو معنی ہے اس کا دو معنی آتا ہے. ایک جو معنی ہے ٹھنڈی ہوا، سر کا ایک معنی ٹھنڈی ہوا، یعنی کہ ہوا بھی ٹھنڈی تھی. ایک ہوتا ہے کہ ہوا، وہ بھی سر ٹھنڈی ہوا. سر کا ایک اور جو معنی آپ دیکھیں گے، کوئی ایک ڈرونی آواز آتا ہے، ہوا آتے وقت ایک ڈرونی آواز آتا ہے، خاص طور پر جو نا پہاڑ کے سوراخ وغیرہ میں جو نا ایک ڈرونی آواز، یعنی کہ خاص طور پر جب ہوا آ رہی تھی اس میں ایک ڈرونی آواز بھی آ رہی تھی. سر کا ایک معنی ڈرونی آواز، بہت سخت آواز، یعنی کہ ان کو جو ہے نا ہوا آ رہی تھی، وہ ہوا ٹھنڈی تھی اور ہوا میں جو ہے نا ڈرونی آواز بھی تھی. ایسے ہوا جو ہے نا قوم عاد پر اللہ نے بھیجا تھا. کتنے دن؟ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا مسلسل جو ہے نا قوم عاد پر جو ہے نا ٹھنڈی ہوائیں، اور اس میں ہوا، اس میں آواز بھی، ڈرونی آواز جو ہے نا اس میں تھی. سر، وہی اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے بھیجا علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، سر یعنی کہ ٹھنڈی ہوا، اور وہ ٹھنڈی ہوا میں جو ہے نا آواز بھی آ رہی تھی، سر. فی یوم، ایسے دن، نحس، جو ان کے لیے منحوس تھا، خاص قوم عاد کے لیے. بس اس میں جو گنہگار تھے ان لوگوں کے لیے، قوم عاد میں جو گنہگار تھے ان لوگوں کے لیے نحس کا مطلب منحوس کا دن تھا. یہ ان کے لیے جو ہے نا خاص ان کے لیے، قوم عاد کے لیے منحوس کا دن تھا. مستمر، یہ جو ہے نا 7 لیال، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا چل رہی تھی. مستمر کا مطلب مسلسل، مسلسل جو ہے نا 7 دن اور 8 راتیں جو ہے نا ہوا، 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا مسلسل ہوا چل رہی تھی. مستمر کا مطلب مسلسل، یعنی کہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر جو ہے نا ہوا بھیجی، وہ بھی ہوا ٹھنڈی ہوا، اور ٹھنڈی ہوا میں آواز بھی آ رہی تھی. اور یہ وہ دن تھا ان پر جو ان کا منحوس دن تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ منحوس دن تھا. مستمر یعنی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چل رہی تھی، مسلسل جو ہے نا ہوا چل رہی تھی. بلکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ قوم عاد پر جب ہوا آئی تو جو نا ہوا اتنی تیز تھا کہ وہ ہوا جو نا انسان کو اوپر لے کر جاتا تھا،
اوپر لے کر جاتا تھا، لے کر پھر زمین میں آ کے پٹک دیتا تھا. اوپر لے کر جاتا تھا ہوا، انسان کو پہاڑ آسمان تک قریب تک لے کر جاتا تھا، پھر زمین میں آ کے پٹکتا تھا اور زمین سر آدھا جسم آدھا ہو جاتا تھا، سر جسم سے الگ ہو جاتا تھا. یعنی کہ اوپر لے کر جا کر انسان کو پھر زمین میں آ کے پٹکتا تھا ہوا. یعنی کہ ایسی خطرناک ہوا جو ہے نا 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا مسلسل جو ہے نا چل رہی تھی. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ تنزع الناس، وہ لوگوں کو نکال پھینکتا تھا. تنزیع کا مطلب نکالنا، یعنی کہ ہوا اتنی تیزی تھی کہ لوگوں کو اوپر لے کر جاتا تھا، پھر جو ہے نا آ کے زمین میں پٹکتا تھا، سر الگ ہوتا تھا، جسم الگ ہو جاتا تھا. تنزع الناس، تنزیع کا مطلب نکلنا، یعنی کہ لوگ جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ان کے جسم الگ، سر الگ ہو جاتا تھا. اب ان کی باڈی کیسی تھی؟ اللہ نے ایک مثال بیان کی. اب ان کی باڈی جو ہے نا میدان میں کیسی گری ہوئی تھی، جیسا کہ کھجور کا جو درخت ہے، کھجور کا جو درخت ہے اس کا نیچے کا حصہ اگر آپ نکال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ گر جائے گا. نیچے کا جو جڑ ہے، جڑ کا نیچے کٹ کر دیں گے. اب کھجور کا درخت ہے پورا یہاں سے یہاں تلک، ہم یہاں کٹ کر دیتے اسے، کٹ کر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ان کی باڈی جو ہے نا میدان میں گری ہوئی تھی. جس طرح جڑ کٹا ہوا تھا اس طرح جو ہے نا ان کا جسم جو ہے نا سر سے الگ ہوا تھا. ان کا جو سر جو ہے نا جسم سے الگ ہوا تھا، یعنی کہ سر الگ جسم الگ تھا. جس طرح کھجور کا درخت جو ہے نا نیچے گر جاتا ہے، نیچے اس کا جو جڑ چھوڑ کر جو ہے نا جس طرح کھجور کا درخت نیچے گر جاتا ہے، اس طرح ان کے جسم جو ہے نا ان کا سر جو ہے نا جسم سے الگ ہوتا تھا. وہی اللہ نے ایک مثال بیان کی. ان کی جسم کیسا تھا؟ ہوا آنے کے بعد جو باڈی جو ہے نا ان کے میدان میں کیسا تھا؟ کأنہم، گویا کہ تمام لوگ، گویا کہ تمام قومیں عاد جو ہے نا اعجاز، اعجاز کا مطلب کھجور کا جو درخت ہے، جو اسے کیا بولتی ہیں کہ تنا جو ہوتا ہے، کھجور کا جو پورا تنا. اعجاز کا مطلب نیچے کا حصہ. اعجاز نخل کا مطلب کھجور کا جو نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، درخت کا جو نیچے کا حصہ. منقعر، اسے نکال دینا، اسے نکال کے جو ہے نا پھینکنا. یعنی کہ اس طرح اللہ نے جو ہے نا ان کے جسم سے سر کو الگ کر دیا تھا. جس طرح جو ہے نا کھجور کا درخت کا نیچے کا حصہ جڑ الگ ہو جاتا تھا، درخت الگ ہو جاتا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے سر کو الگ کر دیا، ان کے جسم کو الگ کر دیا. یعنی کہ اتنی تیز ہوا تھی، ہوا جو ہے نا انسان کو اوپر لے کر جاتی تھی، پھر زمین میں پٹکتی تھی، سر الگ جسم الگ ہو جاتا تھا. ایسا جو ہے نا قوم عاد پر جو ہے نا اللہ نے عذاب دی. وہی اللہ نے فرمایا کہ تنزع الناس، یہ ہوا نے لوگوں جو ہے نا اٹھا کر پھینک دیا، لوگوں کو نکال کر پھینک دیا. گویا کہ کأنہم، گویا کہ تمام لوگ اعجاز نخل، کھجور کے درخت کا جو نیچے کا حصہ ہے، منقعر کا مطلب نکلا ہوا، جڑ الگ ہے درخت الگ ہے، تو گویا کہ جڑ نکل گیا، درخت نیچے گر گیا، تو اس طرح جو ہے نا ان کا سر نکل گیا، صرف جو ہے نا جسم جو ہے نا زمین میں پڑی ہوئی تھی. منقعر کا مطلب نکال دینا، نیچے سے کٹ کر دینا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ان کا جسم الگ تھا، سر جو ہے نا الگ تھا، میدان میں اس طرح جو ہے نا گرا ہوا تھا. پھر اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو للذکر، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی کہ آج کا جو سبق جو ہے نا اس میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم والوں کو اللہ نے کیسا عذاب دیا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اس کے بعد آسمان سے زمین سے دونوں طریقے سے پانی آتے ہیں. اس کے بعد 40 دن تک یہ پانی آتے رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا تمام لوگ جو ہے نا وفات پاتے ہیں. پھر بس 80 لوگ جو ہے نا بچتے ہیں، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ہے نا آتے ہیں. جب نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی پانی سے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کرتے ہوئے بڑے آسانی کے ساتھ نوح علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کشتی کو ہم نے جو ہے نا کئی زمانے تک ہم نے باقی رکھا تھا. جیسا کہ عراق کا ایک جو جگہ تھا باقر دی، وہاں ایک کشتی تھا، لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس کا پہچان رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جیسا کہ امام قتادہ ذکر کرتے ہیں کہ کئی پہلے جو امت ہے نوح علیہ السلام کے بعد جو پہلی جو امت آ کر تھی انہوں نے دیکھا ہے، شروع کے لوگوں نے جو ہے اس کشتی کو دیکھا ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ جتنی بھی دنیا میں جو کشتی ہیں وہ کون بنائے؟ وہی لوگ. جب انہوں نے کشتی کو دیکھا تو کشتی بنانا شروع کرے. یہی تمام لوگ جو ہے دنیا میں کشتی بناتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا قوم عاد کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ قوم عاد جب انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں تو اللہ نے ان پر ہوا بھیجی، وہ بھی ٹھنڈی ہوا، اور ٹھنڈی ہوا میں ایک ڈھرونی آواز بھی آ رہی تھی. جو جس دن ان پر جو ہے نا عذاب آ رہی تھی یہ دن ان پر منحوس تھا ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور مسلسل
یعنی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے نا ان پر جو ہے نا یہ ہوا چل رہی تھی. یہ ہوا جو ہے نا تنزع الناس، لوگوں کو نکال کر پھینکتی تھی. یعنی کہ یہ ہوا جو ہے نا انسان کو اوپر لے کر جاتی تھی، پھر لا کے زمین میں پٹکتی تھی، سر الگ جسم الگ ہو جاتا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کی باڈی کیسے تھے میدان میں، کأنہم اعجاز، گویا کہ جو ہے نا کھجور کا جو تنا ہے اس کا نیچے سے جڑ نکلا ہوا ہے. اب کھجور کا درخت گرا ہوا ہے، جڑ الگ ہے، تو گویا کہ ان کا جسم زمین میں گرا ہوا تھا، سر الگ تھا. اعجاز نقلی منقعر کا مطلب جڑ الگ سر الگ، تنا الگ جڑ الگ، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ان کا جسم جو ہے نا زمین میں گرا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فکیف کان عذابی ونذر، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. قرآن آسان کرنے کا مطلب پڑھنے میں اللہ نے قرآن کو آسان کیا، کیونکہ ہم لوگوں کئی زبان جو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن وہ زبان ہم کو نہیں آتی ہے. اٹالی زبان ہے، جیسا کہ نویتی زبان ہے جو بھٹکل وغیرہ میں بات کرتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو لیکن وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بات کرتا ہے لیکن وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. اللہ نے سب کے لیے قرآن کو آسان کیا. یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہماری زبان میں قرآن کو آسان کیا. سب سے بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو اس قرآن کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سے روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہماری زبان میں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن آسان ہے مطلب پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے. سمجھنے کے لیے کیسا؟ قرآن میں کیا کیا ہے؟ جنت جہنم کا واقعہ ہے، آپ پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا. انبیاء کے قصے ہی پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کہ لفظ بلفظ تھوڑا مشکل ہے مانا، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا بتایا گیا ہے، ہاں یہ واقعہ کیا، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی. یعنی کہ قرآن میں جنت جہنم کا واقعہ ہے، انبیاء کا واقعہ ہے بس. اور احکام و مسائل کی جو آیتیں ہیں قرآن میں لگ بھگ جو ہے نا سمجھو کہ 500 ایسے آیت تھیں، بس 500 آیت تھیں بس. اس کے علاوہ قرآن میں جو ہے نا قصے، کہانی، جنت جہنم کا واقعہ، اس سے پہلے انبیاء کے واقعہ، یہی جو ہے نا اس قرآن میں جو ہے نا ذکر ہے. یعنی کہ قرآن جو ہے نا آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے، ہر زبان میں جو ہے نا آج قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، اور عمل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ قرآن آسان ہے. الحمدللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.